بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظم شکوہ۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم باد دہن ہے مجھ کو۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم تشریح کریں گے نظم شکوہ کی پورے کی ایک بند ہم لیتے ہیں۔ پہلے بند کے الفاظ معنی ہم نے لکھے ہیں۔ ضیاءکار نقصان اٹھانے والا، سود فراموش فائدہ بھلا دینے والا، فکر فردا مستقبل کی فکر، محو مصروف، غم دوش غلطی پر شرمندہ، نالے فریاد آہوزاری، ہمہ تن گوش بہت توجہ سے سننا، ہم نوا ہم آواز، جرأت آموز حوصلہ دلانے والا، تاب سخن کلام کی طاقت، حاکم بادہن میرے منہ میں خاک، شکوہ شکایت، گل پھول۔ اس نظم میں علامہ اقبال کا مکالمہ رب ذوالجلال سے ہے، لیکن ان کا لہجہ معمول سے زیادہ تند و تیز ہے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال پر اس نظم میں خاصی تنقید ہوئی، اور جہاں تک کہ اقبال پر کفر کے فتوے بھی عائد کیے گئے اور انہیں اپنے دفاع کے لیے جواب شکوہ نظم لکھنا پڑی۔ پہلے بند کی تشریح یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے بند میں شاعر علامہ اقبال نے تمہید اٹھائی ہے کہ آخر میں کب تک یوں ہی خاموش بیٹھا ہوا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہوں، کب تک اپنے مستقبل سے غافل رہوں، جب تک مجھے گویائی کی قوت مطلب بولنے کی طاقت حاصل ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو اپنی روداد کیوں نہ سناؤں۔ علامہ اقبال نظم کے ان اشعار میں مسلمانوں کے ذہن میں پائے جانے والے خیالات کو پیش کرتے ہوئے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ایسا انسان نہیں بننا چاہتا جو کہ اپنے فائدے سے غافل ہو اور اپنا نقصان خود کرے، اور نہ ہی مجھے ایسا بننا ہے جسے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ ہو اور وہ یاد ماضی میں کھویا رہے اور اپنے آباء و اجداد کے قصوں کو یاد کر کے روتا رہے، بلکہ میں تو ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جو بے حس نہیں ہے، جیسا کہ پھول بلبل کی آہوزاری سن کر خاموش رہتا ہے۔ مجھے معاشرے کے حالات کا دکھ ہے اور احساس بھی ہے، میں مسلمانوں کی بے چینی اور گھبراہٹ پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ، میری اس شکایت کو گستاخی نہ سمجھنا، میں نے یہ شکوہ کے چند الفاظ اس لیے کہنے کی جرأت کی ہے کیونکہ تو نے مجھے بولنے کی قوت عطا کی ہے، ورنہ میرے منہ میں خاک ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کوئی شکوہ یا گلہ کروں۔ اور اے اللہ، میں تیرے سامنے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا دکھ کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے منہ میں خاک کہ میں کوئی شکایت تجھ سے کروں۔